ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ان کا نام قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، جس کو اگر جمع کیا جائے تو جیسا کہ جمع کرنے والوں کے مطابق 25 آیتوں میں 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ 25 قرآن کی 25 آیتوں میں 25 مرتبہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 آیتوں میں ان کو خطاب کیا ہے، 25 مرتبہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اگر ہم من جملہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں قصہ بیان کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم جو تمہیں قصے بتا رہے ہیں، جس چیز کے متعلق تم پر وضاحت کر رہے ہیں، تو یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، یہ تمہارے نصیحت کے لیے بیان کی جا رہی ہے، وہ تمہارے سبق کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے اور انبیاء کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے مل جملے اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ کل 4 حصے میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے کو تخلیق آدم کہا جا سکتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدائش کا قصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا، اس کا قصہ۔ دوسرا حصہ ہے حابیل اور قابیل کا قصہ، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں شامل ہوگا۔ تیسرا قصہ ہے قصہ تخلیق، یعنی ذریت آدم علیہ السلام سے جو نسل قیامت کی صبح تک آنے والی ہے، ان تمام نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا اور عالم ارواح میں پیدا کر کے ان سے عہد لیا۔ تو یہ ایک قصہ۔ چوتھا حصہ بنے گا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مابین جو واقعہ رونما ہوا، شیطان کے مابین، یعنی ان کے اور ان کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا، اس کا قصہ۔ تو یہ 4 حصے بنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے، اور ان 4 حصے میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت رکھا ہے، اور یہاں سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، خاص کر مسلمان ہونے کے ناطے، اور اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے غور کریں، درس لیں، عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بیان کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں کس طرف جانے کو کہہ رہا ہے، اور کون سے طریقے کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنے والی چیز ہے۔ تو آج ہم صرف اس کہہ لیجئے تیسرے یا چوتھے حصے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیا حکم دیا اور اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، تو قرآن کے کل 8 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو دہرا دیا ہے، یعنی جو قرآن کی 8 سورتیں ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک 9 سورت لے لیں، تو قرآن کی 9 سورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان 4 حصوں کو، یعنی ان کے 4 قصے جو ہم نے ابھی بتائے آپ کو، من جملہ ان تمام قصوں کو اللہ نے ان 9 سورتوں میں بیان کر دیا ہے۔ ان 9 سورتوں میں سے 2 سورتیں ایسی ہیں کہ ایک سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل کا واقعہ ذکر ہے، اور ایک سورت ہے جس کے اندر
تخلیق ذریت آدم، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے قیامت کی صبح تک جو نسلیں آنے والی ہیں ان کا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ باقی 7 جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں آدم اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 7 صورتیں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد، یہ 7 صورتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی قصے کی طرف زیادہ توجہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا واقعہ ہے وہ عموماً ہم لوگ جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کر دیا اور انہیں علم سے بہرہ کر دیا، اور جب ان کو اپنی ایک مخلوق کی حیثیت سے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور انہی فرشتوں کے گروہ میں وہ ابلیس بھی رہتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت مخلوقات تھی بوجھ اور شعور رکھنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا۔ کیا حکم کیا؟ قرآن کے اندر ان 7 صورتوں میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا کہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس طرح سے مختلف انداز میں اللہ نے ان 7 صورتوں میں اس بات کو بیان کیا۔ کیا کہا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لی، ان کو تیار کر لیا، اور جب ہم نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کو حکم دیا، کہا کہ ان کا سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں کسی نے کوئی چوچرا نہیں کیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے کہ وہ اس بات کا انکار کر دیا، وہ تکبر کرنے والوں میں ہوا اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے کو، کہا کہ ہم اس کا سجدہ نہیں کریں گے، مگر فرشتوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ تو یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ اس نے کیا تکبر کی۔ تو یہاں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو ہم انسانوں پر اور اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا ہے، جھک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دے فی الفور کرنے کے لیے، یا اس کا وہ حکم ہو، تو اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنے طور پر اس کو پورا کیجیے۔ تو یہ ایک چیز۔ دوسری بات کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا بات پر تکبر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی دوسری صورتوں میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا۔ اس تکبر کی وجہ جب اللہ نے اس سے پوچھی، جیسے دوسری صورتوں میں کہہ رہا ہے اللہ کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوئے، تم نے ہماری بات کو نہیں مانا، تم نے آدم کا سجدہ کرنے کو انکار کر دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے مختلف تعبیرات کے ساتھ ان 7 صورتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ جب بات کو اللہ نے یہ پوچھا تو اس نے کیا کہا کہ
انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر اور افضل ہوں، میں آدم سے بہتر اور افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری جگہ وضاحت کی کہ جب اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تو نے سجدے سے انکار کر دیا جب میں نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت اس نے کہا اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ تو نے اس کو سڑی گلی کھنکھناتی مٹی کالی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہی بات دوسری جگہ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تو نے اس کو انسان بنایا ہے اور مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی کے مقابلے میں افضل ہے، آگ جو ہے مٹی کے مقابلے میں افضل ہے۔ اللہ نے کہا کیا بات ہے کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس میں اپنی روح پھونکی تم نے اس کے سجدے سے انکار کر دیا، تو وہاں بھی اس نے یہی جواب دیا۔ اب یہاں دیکھیے، غور کیجئے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو رادہ درگاہ کر دیا اور آدم کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیے اور کھائیے پیجیے، لیکن اس درخت کے پاس نہ جائیے گا، اگر اس درخت کے پاس آپ جائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب غور کیجئے کہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعبیر کیا کر رہے ہیں؟ ابا واستکبر، ابا واستکبر۔ مطلب یہاں کیا ہے کہ یہ بات بہت زبردست ہے ہماری نصیحت کے لیے کہ ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے انکار پر تکبر کرنا۔ انکار بھی کر رہے ہیں اور تکبر بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنے کہاوت کی زبان میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری۔ تو یہ چیز سبق لینے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیر کی کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار بھی کیا، واستکبر، اور تکبر بھی کیا۔ کیا کیا؟ صرف انکار نہیں کیا۔ صرف انکار کیا ہوتا تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن اس نے انکار بھر نہیں، انکار کے ساتھ تکبر بھی کیا۔ مزید تاکید تو ابا کا جو لفظ آتا ہے نا عربی زبان میں، وہ تکبرانہ انداز میں کسی چیز کو انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ انکار کرنے کا معنی میں عربی کے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن جب ابا کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے تکبرانہ انداز میں اس چیز کا انکار کر دیا، رد کر دیا، ہٹا دیا، پھینک دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس طرح سے اسی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے، میرے ماننے والے جتنے ہیں وہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس نے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو وہاں جو آپ نے انکار کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، وہاں آپ نے استعمال کیا ہے ابا، جس نے تکبر کے ساتھ میرا انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری باتوں کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آج ہم معاشرے میں یہی کام کر رہے ہیں۔ ہم جان رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے۔ تو آپ تو جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے نا، تو پھر کیا غیر مسلموں کو دکھائیے گا؟ تو یہ وہ تکبرانہ انداز ہے، یہ وہ نافرمانی کا انداز ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، ہم جان رہے ہیں کہ اس کام کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں بزرگوں نے کیا،
بڑوں نے کیا، ہمارے باپ داداؤں نے کیا، یہ جو تکبرانہ انداز ہے یہ ابلیس کا صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابلیس کی صفت ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے اس کام کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کا سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سڑی گلی کالی مٹی سے بنا ہے، وہ انسان ہے، اس لیے ہم اس کا سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانوں کو بحیثیت رسول ماننے کے انکار کر دینا، یہ کہہ کر کہ یہ بشر ہیں، یہ شیطان کا فلسفہ ہے، ابلیس کا فلسفہ ہے، ابلیس کا فلسفہ ہے۔ جیسے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یا ان سے پہلے کے دیگر قوموں نے جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے رسولوں کو کیا کہہ کر انکار کر دیا؟ کیا کہہ کر انکار کر دیا؟ یہ جو ہمارے درمیان رہتا ہے، یہ جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، یہ جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ جس کے نسل کو ہم جانتے ہیں، یہ جو ہمارے میں سے کمتر آدمی ہے، اس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ اللہ کو رسول بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، اس کے لیے آسمان سے خزانے کو نازل کر دیتا، کسی اور مخلوق کو اللہ رسول بنا دیتا، تب نہ ہم اس کو مانتے۔ تو اللہ نے اسی کا جواب دیا سورہ انعام میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں رسول بنا کر نازل کیا گیا؟ تو اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے درمیان فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں کون ہے؟ انسان چل پھر رہا ہے، اسی لیے ہم ان کے درمیان انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول کوئی دوسری مخلوق کیوں نہیں ہو کر آیا، تو انہیں بتا دیجئے کہ اگر ان کے درمیان ہم دوسرے مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتے تو لبسنا، پھر یہ وہی کہتے جو اب کہہ رہے ہیں۔ تب اس وقت یہ کیا کہتے؟ ان کا اس وقت بھی یہی جواب رہتا، یہی اعتراض رہتا۔ کیا کہتے؟ ارے ہم لوگ تو انسان ہیں، ہمارے درمیان بشر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہی میں سے کسی کو رسول بنا دیتے۔ اللہ نے یہی بات سورہ انعام میں کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان انسان کیوں رسول بنا کر بھیجے ہو، کوئی دوسری مخلوق کیوں نہیں بھیجے؟ تو اگر دوسری مخلوق بھیج دیتے تو پھر یہ وہی اعتراض کرتے جو اب کر رہے ہیں، کہتے ہم انسانوں کے درمیان فرشتوں کو رسول بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہی میں سے کسی کو رسول بنا دیتے۔ تو حقیقت میں یہ لوگ رسولوں کو ماننے والے نہیں۔ تو ابلیس نے یہ تکبرانہ انداز میں نبیوں کو بشر جو کہے اپنے جیسا، وہ بات نہیں ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکبرانہ انداز میں کفار مشرکین مکہ نے رسولوں کا انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہی درمیان رہنے والے ہیں، یہ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، اتنے کمزور ہے، خاموش رہو، یہ تو ایسے ہی ہے، ہمارے ہی درمیان کے ہیں۔ تو پھر رسول ہمارے درمیان، اللہ کو چاہیے تھا کہ کسی الگ اجنبی مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تو ابلیس نے یہی تکبر کیا، کہا کہ یہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ایسی چیز سے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے کیسے بنایا، اس حقیر مخلوق کو ہم سجدہ کریں؟ تو یہ جو ہم لوگ ذات برادری میں اوپر نیچے کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ ذات برادریوں پر فخر کرنا بھی ابلیس کے استکبار میں شامل ہے، یعنی ابلیسی صفت کا کام ہے۔ یہ بہت سارے دروس اور نصیحتیں اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا، جو ہم کہتے ہیں ہم انصاری ہیں، ارے ہم شیخ ہیں، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلانے ہیں۔ یہ تکبر کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تکبر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ إِنَّ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے یہ تمہیں تعارف کے طور پر بنایا ہے، نہ کہ تکبر کرنے کے طور پر۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ جیسے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کی اور فوراً سجدے میں گر گئے،
تو فرشتے رہے، لیکن انہی کے سب میں موجود ایک وہ جس کو ابلیس کہہ دیا گیا اور اس کو رادہ درگاہ کر دیا گیا، قیامت کی صبح تک اس کو لعین اور مردود قرار دے دیا گیا، اس نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی۔ اور کیسا سرتابی؟ صرف یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا، بلکہ اس نے تکبر کیا۔ کیا کہا؟ کہا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بہتر کون ہے؟ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم آپ نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم میں سے کسی کو مالدار بنایا ہے اور تم میں سے کسی کو متوسط بنایا ہے اور تم میں سے کسی کو کمتر بنایا ہے مال کے اعتبار سے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ تم میں کچھ ایسے ہیں جو بڑی صاحب حیثیت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان سے نیچے کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان سے بھی نیچے کے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے تمہارے درمیان بنایا تاکہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو، فضیلت مت کرو کہ ارے دیکھیے ہم اتنا کمائے ہیں، آپ کیوں نہیں اتنا کما لے رہے ہیں۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ دینے والا ہے۔ آپ کو 50 روپیہ دیا ہے، ان کو 20 روپیہ دیا ہے، ان کو 10 روپیہ دیا، اللہ دینے والا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے ان کے استاد نے پوچھا، اور ایک روایت میں ہے کہ امام غزالی نے بھی پوچھا کہ آپ نے اتنے دنوں تک قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، اس علم نے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ غور کیجئے گا، یہ بڑی باریک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب قرآن اور حدیث کو پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا تو مجھے کئی ایک فوائد حاصل ہوئے۔ ان میں سے ایک فائدہ حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جاندار، جتنے قسم کے جاندار زمین پر چل رہے ہیں، ان تمام کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس دن سے میں نے رزق کے تعلق سے پریشان ہونا چھوڑ دیا، اس دن سے میں نے رزق کے متعلق پریشان ہونا چھوڑ دیا اور اللہ پر توکل کر لیا۔ اس لیے کہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا رہا ہے اس میں ہم پریشان ہو کے کیا کریں گے؟ ہم پریشان ہو کے کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے راستے چلتے ہوئے، ابھی ٹوٹو کا بھی بہت زیادہ ہے، ٹوٹو والے چلتے ہیں کسی سواری کو لے کر کے اور جا رہے ہیں، اور فلانے کو چلیے گا، چلیے، ارے بھائی جس کو جانا ہو وہ جائے گا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج دن بھر میں ہم زیادہ کما لیں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا رزق ہر دن کا متعین ہے، آپ کا رزق ہر دن کا متعین ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا اتنا آپ کو دے گا، آپ جتنی زیادہ کوشش کر لیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں سمجھایا جب ایک بدوی آیا اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے 5 باتوں کے بارے میں بتائیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں کل کیا کماؤں گا، یعنی کتنا رزق حاصل کر کے آؤں گا۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ نے وحی نازل کی، سورہ لقمان کی آخری آیت، کہا کہ بتا دیجئے ان 5 سوالات کے جواب کو کہ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، اور کل تم کتنا کماؤ گے، کہاں تمہاری موت آئے گی، کس زمین پر۔ یہاں کہا دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو وہاں بھی مسجد میں جاؤ گے تو تمہارا جنازہ نہیں ہوگا۔ کیا وہ مولوی تمہارے جنازہ کا ٹھیکہ لیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی؟ اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی ہے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی؟ نہیں پتہ ہے۔ یہی 5 باتیں بتائی گئی۔ قرآن سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا، یہی 5 باتیں کہ کہہ دیجئے کہ ان 5 کا علم، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، تم کل کیا کماؤ گے، کس زمین پر تمہاری موت آئے گی، اور تمہارے بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ تو یہ چیزیں، اور بارش کب برسے گی۔ تو یہ 5 حقیقی علم ہیں جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں غور کیجئے کہ جو چیز ہم جان رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے،
اس تعلق سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز جو آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو قصے میں آ رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، اور تکبر میں، انکار میں، اپنی افضلیت میں اتنے بڑے مرتبے کو کھو دیا۔ وہ غیب نہیں جانتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، لیکن یہیں پر ایک دوسرے حصے کو دیکھیے جو اللہ دکھلانا چاہ رہا ہے کہ یہ افضلیت والا جو معاملہ ہے کہ ہم آپ سے افضل، ہم آپ سے افضل، یہ ویسا، یہ ویسا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اللہ نے ایک حکم اسے بھی دیا تھا، اور اللہ نے ایک حکم حضرت آدم کو بھی دیا۔ کیا کہا؟ میاں بیوی کو کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے فوسوسہ، شیطان نے آ کر ان دونوں کو وسوسہ دیا۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جنوں میں سے، فرشتوں میں سے تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، کہہ دیا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، عن امر ربہ، کان من الجن ففسق۔ یہاں بھی سورہ کہف میں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، الا ابلیس کان من الجن، سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ ذریتہ اولیاء من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ابلیس کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، جس نے تمہارے باپ پر اپنی افضلیت ثابت کی، جس نے تمہارے باپ آدم کو اپنا دشمن گردانا، جو ان کے در پہ رہا، جو ان کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، جو ان کے پوشیدہ راز کو ظاہر کر دیا، ایسے کو تم اپنے یعنی ہم کو چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ اللہ سوال کیا ہے انسانوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے تو یہاں یہ بھی دکھلایا کہ ہم نے آدم کو بھی کہا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو شیطان نے انہیں کیا کیا؟ بہکایا، اور بہکا کر انہیں اس درخت تک لے گیا۔ اور کیا بہکایا؟ بہکانے کی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے اس درخت سے کھانے کو منع کیا ہے تاکہ تم ہمیشگی کی زندگی پا جاؤ، یعنی تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے اس درخت سے کھانے کو منع کیا ہے۔ یا تم اس درخت کے پھل کھاؤ گے، جیسے ہم لوگ بھی اپنی کہانی میں پڑھتے رہتے ہیں، نکالتے ہیں، آب حیات، ایسا پانی کے پی لو گے تو کبھی نہیں مرو گے۔ بہت سارے اسے کہانیاں تھیسس بھی لکھی گئے ہیں کہ آب حیات حکیموں نے بنایا، وہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں، سب شیطانی سوچ، شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی سوچ، شیطانی وسوسہ۔ یہی چیز انہوں نے آدم اور ان کی بیوی کے بھی دل میں ڈالا، کہا کہ اللہ نے تم کو درخت سے اس لیے کھانے کو منع کیا ہے تاکہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، یا پھر تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ان لوگوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس میں سے کھایا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس بات سے نہیں منع کیا تھا؟ میں نے تم کو پہلے ہی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، لیکن پھر بھی تم کھائے اور میرے نافرمان بندوں میں شامل ہو گئے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ اس تعبیر کو اس طرح کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا، لیکن آدم بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ آدم بھول گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تو اللہ یہاں کیا بتایا کہ انسان کی صفت میں بھولنا ہے۔ انسان کوئی کام بھول کر گناہ کر سکتا ہے۔ اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے یہ خطا ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم ہو گئے، یہ ظالم ہو گئے۔ لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ ظالم ہو گئے، اس درخت کے قریب چلے گئے، اس سے کھا لیا تو ظالم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے، ابلیس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کان من الصاغرین، بدبختوں میں سے ہو گیا، مردود ہو گیا۔
لعنتی ہو گیا، اس پر میری لعنت قیامت کی صبح تک کے لیے ثابت ہو گئی۔ تو اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور آدم بھی تو نہیں مانے، تو آدم پر کیوں اتنی بڑی بات؟ اللہ نے ان کو کہا فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ نہیں مانا، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا تو مزید اپنی چوری پر سینہ زوری بھی دکھلانے لگا۔ لیکن آدم نہیں مانے، بہک گئے، بھول کر کے کھا لیے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تو جھوٹ بولتا تھا؟ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دے، اگر ہم پر رحم کر دے، نہیں کیا تو میں ظالموں میں سے، خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور انہوں نے آدم کو بخش دیا، لیکن استکبار اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے وہ لوگ اپنی اصلاح کریں جو مذہب کے نام پر شیطانی چال میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ اگر حق پر ہیں تو دکھا دیجئے، تو کہتے ہیں کیا دکھا دے؟ تو وہی جیسے کہ میں نے آپ کہیے کہ فلانے مولانا غلط ہے، فلانے غلط ہے، آپ سب کے خلاف یہ کریے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، کہا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کر دیجئے، نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دکھانے والے ان پر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ جو ابلیسی کام کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، وہ غلط ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہا نہیں ہے میلاد، آؤ دکھائیں، زبردستی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ ابلیس صفت کے لوگ ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، ابلیس سے عبرت لینی چاہیے کہ اس نے غلطی بھی کی اور اس کے اوپر وہ ڈٹ بھی گیا، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود اور لعین بنا دیا۔ لیکن آدم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹے نہیں، فوراً توبہ کر لی، اللہ کے حضور گر گڑانے لگے، توبہ میں گر گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور ہم توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ بہت بڑی عبرت ہے اس واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اس نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے امر کی نافرمانی اللہ کے منع کردہ چیزوں کی نافرمانی سے بڑا ہے۔ اللہ کے امر کی نافرمانی، ایک ہوتا ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے، ایک ہوتا ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے، اور ایک ہے کہ ہم نے آپ کو حکم تو نہیں دیا لیکن عمومی طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ، گناہ گار ہو جاؤ گے، لیکن فی الفور وہ جا رہے تھے اور روکا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں، اللہ نے ان کو عمومی طور پر منع کر دیا تھا کہ وہاں مت جائیے گا، وہاں مت جائیے گا، لیکن اللہ نے یہاں ابلیس کو فوراً تعمیل کرنے کا حکم دیا کہ فوراً سجدہ کرو، تو یہ تکبر کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے امر کی نافرمانی اللہ کے نہیں یعنی منع کردہ چیزوں کو کر لینے سے بڑا گناہ ہے۔ وہ اس طرح بڑا گناہ ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کیجئے یا یہ مت کیجئے، اور آپ اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیجئے، آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت کیجئے، آپ اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ امر، اللہ کے حکم کی نافرمانی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جرم پر اس بندے کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا متعین کر کے رکھی گئی ہے۔ بقیہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ گناہ جو اللہ کے حکم میں شامل ہے، وہ گناہ، اس گناہ کا وبال وہ دنیا میں بھی پاتا ہے
اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اس کو ملتی ہے۔ آخرت میں تو جہنم کی صورت میں ملے گی، اور دنیا میں اس کے پریشان کن حالات کی طرح ملے گا۔ کیا ملے گا آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو اوامر دیے ہیں ان میں سے ایک ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ اکثر مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اسی لیے ان کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ آخرت میں ان کا شمار حامان، قارون اور شداد جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے زکوٰۃ کا حکم ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے نصاب کو پہنچنے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو تم حج کے حوالے کرو، حج کرو تم میں استطاعت ہو۔ بہت سارے لوگ حج کے استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، یہ حکم کے طور پر ہے، فی الفور ان کو جو اس کے لائق ہو گیا اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اور جو نہیں کرتے وہ اسی حکم کے سرتابع۔ اسی لیے یہ بڑے گناہوں میں سے، اتنے بڑے گناہ میں سے ہے کہ اس کا منکر علماء لکھتے ہیں کہ اس کو اپنا تجدید ایمان کرنا چاہیے، وہ کافر ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، اب وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دی ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا ہے، اور استطاعت ہے تو حج بھی نہیں کر رہا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اور اس میں یہ تو بات کی چیزیں ہیں، اس کی سب سے اوپر کی جو چیز ہے کلمہ توحید، مسلمانوں کی اکثریت اسی پر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا حکم ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، لیکن ہم لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ حکمی چیزیں ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ شیطان اللہ کے حکم کی سرتابی کرے تو وہ کافروں میں سے ہو جائے، مردود ہو جائے، قیامت کی صبح تک لعنتی ہو جائے، اور انسان یہ کام کرے تو نہیں ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں بیان کیا، بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ جب ہم نے آدم کو کہا، فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کرو، تو سب نے آدم کا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آدم بھی اس کے بہکاوے میں آ کر درخت سے کھا لیے اور وہ گنہگاروں میں سے ہو گئے۔ پھر ہم نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ قیامت کی صبح تک تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور میرے پاس سے ہدایتیں جاتی رہیں گی۔ ان 7 صورتوں میں اللہ نے اس بات کو بار بار کہا، میرے جانب سے ہدایتیں جاتی رہیں گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو میری طرف سے ہدایتیں جاتی رہیں گی، ان ہدایتوں کی جو اتباع کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو ان ہدایتوں کو چھوڑ دے گا، نہیں مانے گا، اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اسی کی ایک بات سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وہاں بھی اللہ کہا کہ ان کو ہم نے بھیج دیا اور کہا کہ میری جانب سے ہدایت جائے گی، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ تو امن میں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری اس ہدایت، میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ معیشتاً ضنکا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، کہ جو آدمی دنیا میں قرآن کی اتباع نہیں کرے گا، ذکری سے مراد قرآن، جو میرے قرآن جیسی ہدایت جو اس کو دی گئی اس کی اتباع نہیں کرے گا تو اللہ اس کو ضنک والی معیشت دیں گے، یعنی عذاب قبر سے دوچار کریں گے، اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا قبر میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذاب قبر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دی کہ جب ایک انسان مرے گا
تو جب وہ جائے گا قبر میں اس کو ڈالا جائے گا تو دنیا میں اس کے اچھے اعمال تھے، اللہ کے ہدایت پر عمل کرتا رہا، قرآن کے مطابق زندگی گزارا، تو وہ جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو عصر کا وقت ہو رہا ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، اس کی روح لوٹائی جائے گی، وہ فوراً پانی طلب کرے گا، کہے گا کوئی ہے مجھے پانی دینے والا کہ میں نماز پڑھوں؟ فرشتے کہیں گے کہ اب سو جاؤ، بیٹھو، آرام کرو، یہ قبر ہے، یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا میں قبر میں آ گیا، تو اس سے پوچھا جائے گا 3 سوال، کہا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اسلام۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہارے درمیان جو بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے سچے رسول تھے اور میں اس پر ایمان لایا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے چوتھی بات کہ یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن کو سچ مانا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تلاوت کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ تو اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی جانب سے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اسے سلا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی قیامت کی صبح تک کے لیے۔ اور وہ بندہ بھی جائے گا کہ جب وہ اٹھے گا تو پورا قبر اندھیرے سے بھرا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، چلائے گا، پھر اس کے سامنے نیلے آنکھوں والے فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور اس سے وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا، اور اس سے بھی 3 سوال کیا جائے گا، وہ ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر فرشتے اسے کوڑے سے ماریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب اس کو کوڑے سے ماریں گے اور کہیں گے تو نے کیوں نہیں قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو اس کوڑے کی مار اتنی سخت ہوگی کہ وہ آدمی مٹی ہو جائے گا۔ پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسی طرح اس پر کوڑے برستے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی سور پھونک دی جائے۔ تو یہ وہ حدیث ہے اور یہ ابلیس کے کارندوں کے لیے نشان بنائی گئی کہ جو ابلیس کے راہ روی پر چلتے ہیں۔ ابلیس کے راہ روی پر کون کون لوگ چلتے ہیں؟ جب ابلیس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے بھی مہلت دے۔ حالانکہ الزام دے رہا ہے اللہ پر، اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ میں گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے اجازت دے دی۔ تو کہا کہ اب تیرے بندوں کے راستوں پر بیٹھوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، قرض چاروں طرف سے ان کو گھیر کے رکھوں گا، صراط مستقیم پر نہیں جانے دوں گا، اور انہیں لمبی امید دلاؤں گا، وَلِآمُرَنَّكُمْ، انہیں حکم دوں گا، انہیں لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ اور ان لمبی امیدوں میں کیا کیا دلاؤں گا؟ ان کو کہوں گا کہ اپنے مونچھ داڑھی صاف کر لے، انہیں کہوں گا کہ گدنا گدوا لے، انہیں کہوں گا کہ بانسری بجا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، آپ پڑھ لیجئے۔ انہیں کن کن باتوں کا حکم دوں گا، انہیں سب سکھاؤں گا، انہیں مزاروں پر لے جاؤں گا، انہیں درگاہوں پر لے جاؤں گا، انہیں کہوں گا کہ اولاد کے لیے اللہ سے کیا، ان سے لو لگا۔ یہ احادیث اور قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ انہیں سجھاؤ دوں گا۔ اور جب یہ سب سجھاؤ لے کر ہم آخرت میں پہنچیں گے تو سورہ تغابن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم پوچھیں گے بندوں سے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، تو کہیں گے اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ تو شیطان فوراً کہے گا، اللہ سورہ تغابن میں کہہ رہا ہے کہ شیطان فوراً کہے گا کہ اللہ یہ جھوٹے ہیں، میں نے انہیں نہیں بہکایا، میں نے تو انہیں سجھاؤ دیا تھا، میں نے تو انہیں صرف مشورہ دیا تھا، یہ کر لیے تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ میلاد کرا دو ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تھوڑی کہتے کہ نہیں کراؤ، ہم نے ایک مشورہ دیا، میلاد کرانے لگے، ہم نے انہیں مشورہ دیا بابا کا چادر چڑھا دو، چڑھا دیے، ہم نے ان کو زور زبردستی تھوڑی کیا تھا۔ تو اللہ یہی گناہ گار ہے، ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ابلیس اور آدم کے قصے میں آپ لوگوں کے لیے درس عبرت۔ اپنی اصلاح کیجئے، قرآن کو پڑھیے، اور زیادہ باجے گاجے میں، میلاد میں، ملیدہ میں مت رہیے، قرآن اور سنت کی طرف آئیے، حلوہ پوڑی کو چھوڑیے اور حلال کھانے کی کوشش کیجئے اور پاکیزہ چیزوں کو خوراک بنائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور اللہ ہمیں ابلیس کے چنگل سے آزاد فرما کر صحیح مسلمان، کتاب و سنت پر چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔